اسٹیٹمنٹ دیں گے. شیخ رشید صاحب ادھر جی. شیخ رشید صاحب اس کے بعد. جناب اسپیکر، میری طبیعت نور الحق قادری صاحب ایک تفصیلی بیان دیں گے. میں پالیسی سٹیٹمنٹ میں آپ کا مشکور ہوں. آپ نے مجھے یہاں بلایا اور صبح 3 بجے میٹنگ 2:15 بجے ختم ہوئی ہے. ابھی پھر میٹنگ ہے اور مجھے پورا یقین ہے ساری اسمبلی عاشق رسول ہے اور عمران خان آج 4:30 بجے ایک پالیسی بیان دے رہے ہیں یا 5 بجے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ بڑا ہے. ہم ناموس رسالت پر کسی صورت میں بھی لبیک سے پیچھے نہیں ہیں. ہم کلمہ طیبہ اور ختم نبوت میں اس اسمبلی میں ہم نے پاس کروایا ہے، لیکن اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، اس پاکستان کے دفاع کے لیے، اس پاکستان کی سالمیت کے لیے اور جو پاکستان کی وفا کے لیے آج ایک پالیسی بیان 4:30-5 بجے عمران خان دیں گے. اور اگر 2 دن بعد اگر مجھے پھر اجازت دیں، شام ہماری پھر میٹنگ ہے، میں اور نور اللہ قادری سیدھے یہاں سے جائیں گے. اچھی خبریں ہوں گی، بہتری کی خبریں ہوں گی، پاکستان کی سلامتی اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کی خبریں ہوں گی. اور میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے بلایا اور نور الحق قادری صاحب ایک تفصیلی بیان دیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی نور الحق قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ ہولڈ آن پلیز. نوید قمر صاحب ایک منٹ. چونکہ میں دیتا ہوں آپ کو، کل چونکہ میں نے اس دن رولنگ دی تھی کہ یہ آ کے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دے. اس دن بھی بات ہوئی تھی، آپ نے بات کی، سب نے بات کی تھی. جی راجہ صاحب پلیز. راجہ صاحب. جناب اسپیکر، بات کرنے دے، بحث کرنے دے، باہر بھی پابندی تو ادھر بھی. جی پلیز. جناب اسپیکر. جی راجہ جی جی پلیز. جی پلیز بات کر لیں. جی آپ کو بات کرنی چاہیے، آپ کو بھی بات کرنی چاہیے. جی پلیز. جناب اسپیکر، اس وقت ملک میں جو کیفیت ہے، آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ جمعے کے دن جو اجلاس ہوا اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی بیان آتا، وزیر داخلہ یہاں پہ کھڑے ہو کر عوامی نمائندوں کے سامنے جو ہے وہ پالیسی بیان دیتے، اس پر پھر اراکین جو ہیں وہ اپنا اظہار کرتے، اپنے خیالات کا اظہار کرتے، کوئی تجاویز آتی. حالت یہ ہے جناب اسپیکر اس وقت میڈیا کے بالکل بلیک آؤٹ اور سارا ملک افواہوں کے جو ہے وہ زد میں ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور وزیر داخلہ نے جو آ کر بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے، میں سمجھتا ہوں وہ اس ایوان کی توہین کر کے چلے گئے ہیں. اگر وزیر اعظم نے 4:30 بجے تقریر کرنی ہے تو وزیر اعظم نے یہاں آ کر کرنی چاہیے تھی تقریر. He is responsible to this house. جناب اسپیکر، یہ کیا کہا ہے وزیر داخلہ نے کہ آپ نے مجھے بلایا اور میں آ گیا؟ جناب اسپیکر، اس وقت حالت یہ ہے پورے ملک میں کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے، نا تجربہ کاری کی وجہ سے بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ملک کو ہم ایک ایسی سمت لے کے جا رہے ہیں جو بہت خوفناک ہے. کیا ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی؟ یہ یہاں اپنی سیاست جو ہے وہ اس پہ بات کرنے چاہتے ہیں، ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. وزیر داخلہ کہتا ہے کہ قادری صاحب بیان دیں گے. کمال ہے. یہ ہم سب کا ملک ہے اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب غلامان رسول ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو میرا خیال ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کتنا احساس معاملہ ہے.
اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے یہ وزیر داخلہ کے گھر کے سامنے اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آپ پتہ کریں کیا ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں؟ اگر ہم سب غلامان رسول ہیں، اگر حکومت اتنی بڑی دعوے دار ہے، اگر آئے دن آپ ادھر کھڑے ہو کر وزیر بھی اور وزیر اعظم جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو کیا ریاست مدینہ میں ایسے ہوتا ہے؟ کیا حکومت اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھی ہے؟ کیا ان کا صبر ختم ہو گیا ہے؟ جناب اسپیکر، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میں کوئی یہ تعریف نہیں کرنا چاہتا اپنی. آپ کو یاد ہے کہ میں وزیر اعظم تھا تو ڈنمارک میں خاکے بنے تھے، توہین رسالت کا ایک معاملہ آیا تھا. کیا ہم نے لوگوں کو گولیاں ماری تھی؟ کیا ہم نے لوگوں کی لاشیں گرائی تھی؟ ہم نے اس وقت یوم عشق رسول منایا تھا اور پوری دنیا پر واضح کر دیا تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بڑھ کر، عزت سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی بڑی بات، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. لیکن آپ لوگ جس سمت جا رہے ہیں وہ خطرناک سمت ہے. وہ میرے ملک کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے خطرناک ہے. آپ جو بو رہے ہیں آپ کو بھی کاٹنا پڑے گا اور اس ملک کو بھی کاٹنا پڑے گا. حکومت وقت کا تو یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں کو جوڑے، اور وہ تو ایسے حالات پیدا ہی نہ ہونے دے. آپ نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ ایوان میں لے کر آئے تھے؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ایگریمنٹ کریں جا کر؟ اگر آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا جس کا مجھے نہیں پتا، میڈیا پر وہ نہیں آ رہا کہ کیا ایگریمنٹ، ہاؤس کے اندر وہ نہیں آ رہا کیا ایگریمنٹ، اور آپ ایک ریزولوشن لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم سارے جو ہیں وہ غلامان رسول ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اس عظیم ہستی کے تقدس پہ ہم سب قربان ہیں، آپ بھی، ہم بھی سب. لیکن بطور حکومت آپ اپنی ذمہ داری میں مکمل فیل ہو چکے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ قادری صاحب شریف آدمی ہیں، ان کے ذمہ کوئی چیز لگانا چاہ رہے ہیں. میرے بھی وہ وزیر رہے ہیں مذہبی امور کے، میں جانتا ہوں اس کو بہت اچھے طریقے سے. آپ اپنی ذمہ داریوں سے مت بھاگے. آج وزیر اعظم کو یہاں ہونا چاہیے تھا. آپ ویسے تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بڑے لمبے لمبے باتیں کرتے ہیں. آپ کے جو آپ نے آگے ترجمان رکھے ہوئے ہیں، گز گز ان کی زبانیں. یاد رکھیں آپ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں. آپ اس ملک میں، آپ اس ملک کو تقسیم کر رہے ہیں. آپ نے ہمارا یہ معاشرہ ختم کر دیا. آپ نے ہر وہ کام کیا ہے جس میں نفرت کا اظہار ہو. آپ نے ہر کام وہ کیا ہے جس سے تضییق کا اظہار ہو. کوئی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے. آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو آپ اس طرح ٹیکل کریں گے؟ اسلامی ملک میں آپ اس طرح بات کریں گے؟ کبھی آپ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، کبھی آپ کہتے ہیں وہ کر دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں جناب اسپیکر، آپ کی وساطت سے، حکومت مکمل طور پر اس کی ذمہ دار ہے. یہ جتنی بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت ملک میں، کیا آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے پتا ہے؟ کیا کسی اور آنریبل ممبر کو پتا ہے؟ ٹیلی ویژن پر ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، اخبارات پر دیکھ رہے ہیں. کہاں ہیں آپ کے بڑے بڑے دعوے کہ آپ میڈیا کی آزادی پر یقین رکھنے والے لوگ؟ آپ سے زیادہ فاشسٹ حکومت تو آئی نہیں. میں نے تو نہیں سنی. جناب اسپیکر، میں آپ کی وساطت سے ان کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں they are playing with the fire. یہ بڑا احساس معاملہ ہے، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور آپ ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتے. آج یہاں وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں تو وزیر داخلہ نے کیا بیان دیا آپ کے سامنے؟ جناب اسپیکر آپ رولنگ دیں. کیا اس نے کوئی پالیسی بیان دی ہے؟ اور ابھی آپ قادری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تفصیل سے بات کریں گے اور 4:30 بجے وزیر اعظم بات کریں گے. یہ ہاؤس کس کے لیے ہے؟ یہ پارلیمان کس کے لیے ہے؟ پارلیمان کو جواب دے وزیر اعظم. انہی باتوں کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ you are pursuing wrong ideal, you are going on wrong path, اور یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. نور حق قاضی صاحب دیکھیں اس کے بعد. جی پلیز نور حق قاضی صاحب.
اگر آپ موقع دے کے اس کو موقع بھی دیں، آپ کو موقع ملے گا، آپ کو موقع ملے گا اس کے بعد پلیز یہ بات کر لیجیے جی پلیز روکا دی صاحب اس کے بعد آپ کر لیں گے نا، آپ کر لیں گے پلیز. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. جناب اسپیکر صاحب، آج جس چیز کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا ہے اور محترم وزیر داخلہ صاحب نے بھی اس کی مختصر الفاظ میں وضاحت اور پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے جو آپ کے احساسات و جذبات ہیں، جو اس ہاؤس کے اراکین کے احساسات و جذبات ہیں، جو گیلریز میں بیٹھے لوگ ہیں اور جو قوم ہمیں سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، سب کے احساسات اور جذبات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق تک اور محبت کی جب بات آتی ہے، اس میں کسی عالم دین کا یا کسی جبہ و دستار والے کا، کسی داڑھی والے اور کلین شیوٹ کا اور کسی سوٹڈ بوٹڈ مسلمان کا ان احساسات اور جذبات میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور آج تک میری نظر میں ایسا کوئی پیمانہ موجود نہیں جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ اور اس کے حبیب اور رسول کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق اور اس محبت کو ناپے. ہمیں جو کچھ پچھلے دنوں ہوا اور جتنا دکھ اور افسوس آپ کو ہے، اتنا اس طرف ٹریجری بینچز پر بیٹھنے والے تمام معزز اراکین کو ہے. اور کوئی بھی سیاسی حکومت، جمہوری حکومت، منتخب حکومت اس طرح کی چیزوں کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی، اور یہ جب واقع ہو جاتے ہیں تو یہ سانحات ہوتے ہیں، اور سانحات کا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سے پناہ دیتا ہے. ہم نے اپنے طور پر گزشتہ 4 مہینے سے اس معاملے کو پرامن طریقے سے، مذاکرات کے ذریعے سے، منت کے ساتھ، سماجت کے ساتھ، جو بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوششیں ہو سکتی تھی ہم نے کر دی تاکہ یہ معاملہ بہتری کے ساتھ سلجھ سکے. اور آخری جس بات پہ ہم نے اختتام کیا تھا اور ہم نے مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا تھا، وہ یہ تھا کہ معاملہ اور معاہدہ کے روح سے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کے پابند ہیں. آپ آ جائیں، اسپیکر صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی کو نامزد کرے گی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی، اور اس کے سامنے اپنا موقف، آپ کا جو ڈرافٹ ہے، آپ جو کچھ چاہتے ہیں، اس کے سامنے آپ پیش کریں گے، اور پاکستان کی فارن آفس اور فارن پالیسی ایکسپرٹ اپنا سٹیٹمنٹ دے دیں گے، ادھر اپنا ڈرافٹ دے دیں گے، اور وہ کمیٹی جس طرح چاہے ہم مذہبی جماعتوں کا، مذہبی شخصیات کا، علماء کرام کا، ان کے موقف کا احترام کرتے ہیں، لیکن خارجہ پالیسی کا تعین حکومت وقت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ یہ کریں. ہم نے ان کو یہ کہا کہ اس کمیٹی کو آپ قائل کریں اور اس کو بتائیں کہ کس طرح کا ڈرافٹ ہم نے لانا ہے. وہ کمیٹی اگر فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کو من و عن وہ فیصلہ قبول ہوگا.
یہاں پر اس دوران جب ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی تو 20 اپریل کی کال دی گئی، بدقسمتی سے ایک ویڈیو نشر ہوا اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے حکومت کا یہ فرض تھا کہ راستوں کو کھلا رکھا جائے، موٹر ویز کو کھلا رکھا جائے، جی ٹی روڈ کو کھلا رکھا جائے اور عام آدمی کی زندگی کو متاثر نہ ہونے دے۔ یہ حکومت کا فریضہ ہے اور یہ میری دین اور شریعت کا بھی فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جو راہ چلنے والا ہے اس کو آپ نے اپنا حق دینا ہوگا۔ اور میرے نبی رحمت کا جو شریعت ہے وہ تو منع کرتا ہے کہ آپ راستے پہ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ راستے کو بند کر کے 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بہت بڑے امام محمد ابن ادریس شافعی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، پیشنگوئی کی تھی کہ میرے امت میں ایک عالم آئے گا جو دنیا کو علم سے بھر دے گا، وہ امام شافعی تھے۔ امام شافعی قاہرہ کے ایک رستے سے جا رہے ہیں اور جب اس رستے پہ نکلے تو سامنے سے کتا آیا اور وہ کتا آپ کی طرف لپکا تو آپ کے شاگردوں نے اس پر پتھر پھینکے تاکہ آپ کی دامن اور لباس کے ساتھ کتے کا منہ مس نہ ہو اور نجس اور پلید نہ ہو جائے۔ تو امام شافعی کے چہرے پہ غضب اور غصہ کے آثار آئے اور ان شاگردوں سے کہا کہ اے میرے شاگردوں، قیامت کے دن اگر میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ کیا اس کتے کا رستے پہ گزرنے کا حق نہیں تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ امام شافعی کیا جواب دے گا؟ اس طرح حکومت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ اس رستے کو، روڈز کو اور عام شخص کی زندگی کو کھلا رکھے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری جو پالیسی ہے وہ ڈسکشن کی ہے، مذاکرات کی ہے، مفاہمت کی ہے۔ رات کو بھی ہوا ہے ایک دور، آج صبح بھی ہوا ہے اور شام کو، رات کو انشاءاللہ تعالی تراویح کے بعد ایک تیسرا دور ہوگا اور اس پہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کی خواہش کے مطابق، اس قوم کے اطمینان کے مطابق اس سارے معاملے کو، اس سارے قضیے کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ اور میں یہ بتاؤں کہ الحمدللہ کوئی بھی مذہبی تنظیم، کوئی بھی مذہبی شخصیت پاکستان کے تاریخ میں کسی نے اتنا تحفظ ناموس رسالت کے ایشو کو اور اسلاموفوبیا کو دنیا میں اتنا اس پیغام کو نہیں پھیلایا ہے جتنا عمران خان نے پھیلایا ہے۔ اور یہ سعادت، یہ نیکبختی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران خان کے حصے میں لکھی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کا راستہ عمران خان روکے گا۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ جی مولانا صلاح الدین صاحب پلیز، شکور صاحب پلیز۔